السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ سے ایک گزارش ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، آپ مت چھیڑنا اسے۔ جس کے سامنے جو کرسی خالی ہے وہ اگلے والیوں کو پہلے بھرے، کیونکہ جو آئے گا وہ یوں دیکھے گا کیا، یا تو وہ آپ کے بیچ میں کو نکل کے آئے گا یا پھر وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اندر آنے میں اسے شرم سی محسوس ہو، تو یہ کام آپ کا ہے کہ آپ بالکل مل کے بیٹھے۔ آپ کے کھیت میں اگر گیہوں دڑیوں دڑیوں جم جائے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ یعنی بیچ میں سے کھیت میں گیہوں نہ ہو، اورے دھورے پہ ہو، تو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو بھائی ہم اپنے آپ کو یہی سمجھ کر کے آگے کو لے لیں کہ یہ دڑیاں خالی نہ چھوڑے، بس آ جاؤ، اڑ جاؤ۔ آپ سے مجھے یہی امید ہے کہ اگلی کوئی بھی کرسی خالی نہیں رہے گی، ہر وہ کرسی جو آپ کے آگے خالی ہے آپ اسے بھر لیں۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو اب دوبارہ نہ کہنا پڑے، یہ 3 کرسیاں مجھے نظر آ رہی جو خالی ہیں، یہ لال لال آگے آگے آ جاؤ۔ بچوں ایک کام کرو، جو کرسی آپ کو خالی نظر آئے آپ ان پہ بیٹھ جاؤ۔ آ جاؤ آگے بڑھو۔ یہ ساری کرسیاں بھریں، بچوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم۔ بڑے آئے نا اور بچوں کو موقع نہ دیا تو یہ کرسیاں خواہ مخواہ ان کا کرایہ جائے گا۔ ہو سکے 5 روپے کا ایک کرایہ، ایک کرسی کا کرایہ ہو یا 10 روپے کا ہو، تو کیوں خواہ مخواہ ضائع کرے بھائی؟ آؤ آگے آؤ۔ آئندہ کبھی بھی جب جلسہ ہوا کرے تو بھئی یہ کوشش کیا کرو کہ جو کرسی آگے ہیں آگے سے بیٹھنا شروع کرو، خالی نہ چھوڑو۔ یہ اس سے کیا ہوتا ہے، نظام درہم برہم نظر آتا ہے، اور کیا ہے بھئی آپ کی شو خراب ہوگی۔ جم کے بیٹھو گے آپ ہی کو اچھا سمجھا جائے گا، کہیں گے بھئی مجمع بہت منظم ہے ماشاءاللہ، بیٹھنے والے بڑے سلیقے کے ہیں، لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اور اگر یوں ہی بیٹھے، کوئی ادھر بیٹھا 4-6 کرسی بیچ میں چھوڑ کر کے پھر پیچھے، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ لوگ بہت تمیزدار تو ہیں لیکن تمیز کا استعمال نہیں کر رہے، عقل مند تو ہیں مگر عقل کا استعمال نہیں کر رہے۔ تو اہل عقل عقل کا استعمال نہ کریں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ارے تم دونوں جو کھڑے ہو نا، چھوٹے چھوٹے بچے، اے بچوں یہاں بیٹھو، یہ 2 کرسی خالی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، 5 روپے دوں گا، آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بعد میں مجھ سے دونوں 10-10 روپے لے لینا تم میرے پاس آ کر کے۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ۔ جو بچہ میرے کہنے سے بیٹھے گا اسے 10 روپے دوں گا، اور بعد میں میرے سے 10-10 روپے لے لینا۔ کھڑا ہو گیا، بیٹھ جا، تو بھی لے لینا 10 روپے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھو جو بچہ کھڑا ہوگا اس سے میں 10 روپے لوں گا۔ اب انہیں بانٹے ہیں، میں دیکھ رہا تھا، تمہیں پیسے ہی مل گئے، اب میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ بہت مبارک۔ یہ بورڈ پور کا جلسہ بڑا مبارک ہے، اس لیے کہ بڑے حضرت دارالعلوم دیوبند کے عظیم المرتبت استاد حدیث و فقہ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب مدد اللہ العالی آپ کے سامنے نہایت قیمتی نصیحت فرما کے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو مجمع ہے، مجمع بھی اور اہل مجمع اور پورا گاؤں اب بہت ہی زیادہ متبرک اور بڑا قیمتی ہو گیا۔ ایک ایسی شخصیت جو اس وقت میں ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کا فخر اور ناز ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے بے پناہ علم رکھنے والی شخصیت ہے۔ علم کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک ان کا کوئی مقابل نہیں۔ وہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، غور سے سننے والوں کے لیے ہر بیان قیمتی ہو جاتا ہے، اور بے دھیانی سے سننے والوں کے لیے کوئی قیمتی بیان قیمتی نہیں ہوتا۔ اس لیے بے توجہی وہ نہایت مضر اور بری چیز ہے۔ اگر ذرا سی توجہ ہٹی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔
اور جب ذرا سی توجہ سننے والوں کی ہٹی تو ان کی معلومات کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی انہیں پھر پوری معلومات حاصل نہیں ہوتی، آدھی ادھوری معلومات ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی کو دوسروں کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو نسبت کرتے ہیں کسی عالم کی طرف، حالانکہ وہ اس عالم کی نہیں بلکہ اس نے سننے میں خطا کی ہے۔ ایک صاحب تھے، امامت کرتے تھے، ایک بہت بڑے عالم کے محدث کے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حدیث پاک پڑھی، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استجمر فلیوتر، یہ حدیث پاک پڑھی، اور جو سامنے بیٹھنے والے تھے امام صاحب انہوں نے بھی سنی، لیکن وہ اس وقت میں شاید نیند میں تھے، تو ان کی جو پلے پڑا وہ اس کا الٹا مطلب پلے پڑ گیا۔ حدیث پاک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی استنجا کرنے کے بعد اس سے صفائی حاصل کرے، تو پرانے دور کی بات ہوتی تھی، باہر جاتے تھے جنگلوں کے اندر تو اتنے بڑے بڑے ڈھیلے لے کر کے ہاتھ میں، اور وہاں سے اس لائق ہو کر کے آتے تھے کہ کہیں پانی جا کے استعمال کر سکے۔ پرانے لوگ ہیں بیٹھے ہیں، ہے یہ نہیں ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں، موڑ پور میں تمہاری پیدائش سے پہلے فلیش ولیش نہیں بنی تھی، یہ تو اب تھوڑے سے دنوں 10-20 سال کا نظام ہے، ورنہ تو لوگ آس پاس جاتے تھے استنجا کرتے، اور وہیں ڈھیلے وغیرہ کا کوئی پتھر کا ٹکڑا اس کا استعمال کرتے تھے، 3 لے لیے، 5 لے لیے، 4 لے لیے، اس طرح سے، اور ان کا استعمال کر کے اتنا صاف ہو جاتے تھے وہ کہ جب تک وہ گھر آئیں پانی استعمال کرنے کی جگہ تو ان کے کپڑے متاثر نہ ہو۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ جو آدمی استنجا کرنے کے بعد ان ڈھیلے یا پتھروں کا استعمال کرے جو اسے صاف کرنے کے لیے ہوگا، ختم کرنے کے لیے ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد استعمال کرے، یعنی 3، 5، 7 اس طرح کر کے۔ یہ جو کٹوا عدد ہوتا ہے نا، اسے طاق عدد کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں وطر عدد کہتے ہیں۔ وطر بھی چونکہ 3 ہوتے ہیں، کٹوا عدد ہوتا ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا فلیوتر، اسے طاق عدد استعمال کرنا چاہیے، جوڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی 2، 4، 6 اس طرح نہیں، بلکہ 3، 5، 7 اس اعتبار سے۔ اگر ایک آدمی 2 ڈھیلوں سے صاف ہو سکتا ہے تو اسے تیسرا استعمال کرنے لا چاہیے، یہ مستحب ہے، ثواب ہے، اور اگر 4 سے صاف ہو گیا تو 5واں بھی استعمال کر لے، یہ مستحب پر عمل ہو گیا اور اسے ثواب مل گیا۔ حدیث پاک اسی کی ترغیب دیتی ہے، فقہا نے اسی کو لکھا ہے۔ اگر وہ 2، 4، 6 کے اعتبار سے کرے گا تو گناہگار تو اس میں بھی نہیں ہوا، لیکن جو ثواب اس کو 3، 5 کے اعتبار سے ملتا اس سے محروم ہو گیا۔ صفائی کی صفائی اور ثواب کا ثواب، یہ ہے شریعت کا بہت پیارا سا انداز کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بہانے بہانے سے ثواب لوٹتے رہے۔ جب یہ حدیث پاک اس محدث نے پڑھی تو جو سننے والوں میں امام صاحب بیٹھے ہوئے